بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق نے 500 احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ غرض تمام رات اسی بے چینی میں گزاری اور صبح کو فرمایا کہ وہ حدیث جو میں نے تیرے پاس رکھوائی ہیں وہ اٹھا لاؤ۔ میں لے آئی، آپ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میرے پاس یہ ہوں۔ ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے متبر سمجھا ہوں اور واقعی میں وہ متبر نہ ہوں۔ اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ تو علمی کمال اور شگف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ سے تنہا کا احادیث کے بارے میں احتیاط کا بھی یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ سے بہت ہی کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو ممبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک احادیث نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت کے حاضر باش، سفر ہجر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور احادیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تقریر میں نہ فرما دی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد تھیں، مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔